کہتے ہیں کہ لاہور کے قریب کسی گاؤں میں ایک عام سا شخص رہتا تھا جو میڈم نور جہاں کی گائیکی کا دیوانہ تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے کہتا رہتا تھا کہ میں میڈم نور جہاں کو اپنے بیٹے کی شادی پہ بلاؤں گا۔ ہر ماں باپ بچوں کے لیے سپنے دیکھتا ہے، مگر اکثر سپنے حالات کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس شخص کے بیٹے کی شادی کا وقت آیا تو اس کے دوست اسے تانے دینے لگے کہ بتاؤ اب میڈم کس دن آ رہی ہیں۔ وہ شخص کسی طرح میڈم کے گھر پہنچ گیا اور میڈم سے عرض کی کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے بیٹے کی شادی ہے اور میں کئی سالوں سے گاؤں والوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں میڈم کو اپنے بیٹے کی شادی پہ گانے کے لیے لاؤں گا۔ میڈم جی، آپ کی فیس دینے کی میری حیثیت نہیں ہے، آپ اللہ کے نام پر میرے بیٹے کی شادی پہ آ جائیں۔ میڈم نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا اور اپنے سیکرٹری کو بلا کر کہا کہ ان سے گاؤں اور شادی کی پوری تفصیلات نوٹ کر لیں۔ میڈم نے اس شخص سے کہا کہ تم جا کر شادی کی تیاری کرو، میں مہندی والی شام وہاں پہنچ جاؤں گی۔ جب اس نے گھر آ کر اپنی فیملی کو سب بتایا تو اس کے بیٹے نے کہا، ابا جی آپ پہلے ہی اپنا کافی مذاق بنوا چکے ہیں، اب مزید نہ بنوائیں۔ میڈم نور جہاں بڑے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا ہوگا، مگر وہ آئیں گی نہیں۔ مہندی والی شام عصر کے بعد گاؤں والوں نے دیکھا کہ کچی سڑک پہ دو گاڑیاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں۔ پورے گاؤں میں شور پڑ گیا کہ میڈم نور جہاں آئی ہیں۔ میڈم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے لوگوں کو بتایا نہیں؟ وہ کہنے لگا، میڈم میں نے سوچا پتہ نہیں آپ آئیں کہ نہ آئیں، میرا تو پہلے ہی بہت مذاق بنا ہوا ہے۔ میڈم نے اس سے کہا کہ لوگ آ کر مجھ سے پیسوں کی بات کرتے ہیں، میری زندگی میں واحد شخص تم ہو جس نے مجھے اللہ کے نام پہ بلایا ہے۔ میں تیرے لیے نہیں آئی بلکہ اس کے لیے آئی ہوں جس کے نام پہ تم نے مجھے بلایا ہے۔ فوراً سٹیج کا انتظام کرو اور ساتھ والے گاؤں میں بھی اعلان کروا دو۔ پروگرام میں سارے علاقے کی چودراہٹ بھی آ گئی اور میڈم پر خوب پیسے نچھاور ہوئے۔ جب صبح صبح میڈم جانے لگی تو میڈم نے پیسوں کی وہ گٹھڑی اس شخص کو دے دی اور کہا کہ یہ پیسے تیرے ہیں، میں جس کے لیے آئی تھی اس سے حساب کر لوں گی۔ میڈم نور جہاں ایسی عورت تھیں جو وہ کہہ دیتی تھی، وہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ ان کی بات کو ٹال سکے۔ جس وقت فلم انڈسٹری پہ غنڈہ عناصر کا قبضہ ہو چکا تھا اور کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، اس وقت بھی وہ اپنی مرضی سے گاتی تھی۔ اگر کسی نے مزاج کے خلاف کچھ کہہ دیا تو ریکارڈنگ چھوڑ کر چلا جایا کرتی تھیں۔ اللہ پاک میڈم نور جہاں کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اللہ نگہبان۔